اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ 40 نمبر آیت سے 48 نمبر آیت تک تیسرا باب ہے۔ اس میں خاص خطاب ہے عام خطاب کے بعد۔ اس سے پہلے عام خطاب عام انسانوں کے لیے تھا، اب خاص لوگوں کو یہ خطاب ہے۔ اس میں 9 اوامر ہے اور 5 نواہی ہے، 3 ناکارہ صفات ہے جس سے منع کرنے کا حکم ہے، کیونکہ ان صفات کی وجہ سے دین برباد ہوتا ہے۔ نمبر 1، اشترا آیات پر نہ کرے، یعنی آیات پر پیسے نہ لیا کرے، آیات کو نہ بیچے۔ دوسرے نمبر پر تلبیس اور کتمان نہ کرے، یعنی حق آیات کو نہ چھپائے، نہ غلط معنی اسے پہنائے، جیسے ہے بس ویسے رہنے دے۔ تیسری نمبر یعنی عمل نہ چھوڑے، باعمل رہے۔ اس باب میں 3 خوبصورت صفات ہے جس کے ذریعے دین مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 1، استعانت صبر پر، جو مدد مانگ لیا اب اس کے حصول کے لیے صبر کرنا۔ دوسرے نمبر پر نماز پڑھنا۔ تیسرے نمبر پر ایمان آخرت پر، ایمان آخرت یعنی آخرت کا عقیدہ جو بہت ہی ضروری ہے۔ پھر ترغیب ہے اور پھر تخفیف اخروی ذکر ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے اولاد یعقوب، بندے اللہ کے میرے نعمتیں یاد کیجئے شکر کے ذریعے، وہ نعمتیں جو میں نے انعام کیے ہیں تم لوگوں پہ، اور پورا کرے عہد جو میرے ساتھ کیا ہے، جو تمہارے ساتھ تھا، اور میں پورا کروں گا جو عہد تم سے کیا تھا، اور خاص مجھ سے ڈرتے رہے احکام ماننے کے ذریعے۔ یا بنی اسرائیل، یہ لقب یعقوب علیہ السلام کا ہے اور اس کے معنی عبداللہ کے ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اے اس شخص کی اولاد جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص عبادت کرتا تھا، وہ بدو پر عمل کرتا تھا، اور اس طرح اولاد کو بھی اس نے وصیت کی تھی۔ اذکروا سے مراد دل میں یادداشت ہے، غفلت نہیں کرنا اور شکر کرنا۔ بنعمتی یہ مفرد جنس کے بارے میں ہے، وہ خاص نعمتیں جو اب ذکر ہونے والی ہے وہ ان کے بزرگوں پر تھی، اور جو نعمتیں بزرگوں پر ہو وہ اولاد پر بھی ہوتے ہیں۔ اوفوا بعہدی، اس سے مراد وہ عہود ہے جو وعدے ہے جو تورات میں ذکر ہے، اور اس سورہ میں اس کا ذکر 63، 84 اور 83 میں بھی ہے۔ اوفوا بعہدکم، اس عہد کا اور پہلے عہد دونوں کا ذکر سورہ مائدہ 12 نمبر آیت میں ہے۔ فرحبون، اور رہبت ڈرنا ہے اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ، اور یہ اسرائیل کی اصطلاح میں تقوی کو کہتے تھے رہبت۔ آیت نمبر 41۔ اس آیت میں 2 اوامر ہے اور 2 نواہی ہے۔ پہلا امر آمنوا بما انزلت، ایمان کی طرف دعوت ہے قرآن اور سنت پر۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، اور ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتا ہے ان کتب کی جو تمہارے پاس ہے، اور پہلے انکار والے نہ بنو، اور نہ لے میرے آیات پر قیمت توڑا، اور خاص مجھ سے ڈرتے رہو حرام سے بچنے کے معاملے میں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، ایمان کے مقابل جو چیز ہے اس سے منع ہے، یعنی کفر۔ اور اول اس لیے فرمایا کہ یہ اہل کتاب کفر کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے تابعدار بھی کفر کرنے لگتے ہیں، تو یہ اول بن گئے، اور ادھر کفر سے مراد چھپانا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل تو گزر چکے ہیں، اور یہ آیات اب تم لوگ سن رہے ہو، تو ان آیات میں اس امت کو بھی خطاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، یہ دوسری ایمان کے مقابل ہے، ایمان سے منع کرنا۔ بیااتی، اس سے مراد تفسیر میں تبدیلی، کفر کرنا، حق چھپانا، تکذیب کرنا، عمل ترک کرنا آیاتوں پر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ توحید کے آیات پر، رسالت کے آیات پر یا دوسرے احکام پر ایمان اور عمل اسی وجہ سے نہیں ترک کرنا کہ اسے دنیا کا مال اور جا یا مرتبہ مل رہا ہو اس کے بدلے۔ اس طرح اس سے مراد یہ ہے آیات کی عوض مالی عوض لینا یا کھانا پینا آیات کے بدلے میں، اگرچہ دم اور تعویذ پر پیسے لینا حدیث سے ثابت ہے۔ ثمنا قلیلا، تھوڑے قیمت سے مراد تمام دنیا ہے، کیونکہ دنیا اور ما فیہا، دنیا اور آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اس طرح سورہ نساء 77، سورہ توبہ 38 میں بھی آیا ہے۔ وہی آیا فتقون، یہاں منہیات ذکر ہے، تو اس
اس کے ساتھ تقوی یعنی پرہیز کرنا، بچنا گناہوں سے، یہ ذکر بہت مناسب ہے تو اس لیے یہ آیا۔ 42 نمبر آیت، اس میں 2 مناہی کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں وہ منہیات تھے جو سبب تھے خود اپنے لیے گمراہی کے، اور یہاں ذکر ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ علم والوں کو یہ تلبیس سے گمراہ کرتے ہیں تو خالص ان پڑھ لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں کتمان کے ذریعے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور گڈمٹ نہ کرو حق لوگوں پر باطل کی وجہ سے، اور نہ چھپاؤ حق حالانکہ تم لوگ جانتے ہو۔ بالباطل غیر حقیقی الفاظ حق کے ساتھ ملانا، جس طرح اہل تشریح میں بہت سے افراد نے اپنی طرف سے بہت سے الفاظ حق کے ساتھ شامل کیے ہیں، یا الباطل سے مراد شبہات کا ڈالنا ہے حق میں، جس طرح بہت سے جامد مقلدین نے صحیح احادیث کے تعویلات بعید کر رکھے ہیں، اور معتزلہ، اشاعرہ، جہمیہ اور ماتوریدیہ یہ لوگ تعویلات کرتے ہیں آیات سے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ لفظ بہت تاکید کے لیے ہے کہ حق سے باخبر ہونے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود حق چھپاتے رہے۔ اس کے ذریعے اعتراض کیا جا سکتا ہے اس مجتہد امام پر جس پر حق کھلا نہ ہو، حق سے بے خبر ہو، کتمان ہو رہا ہو اس سے حق میں، مگر وہ لا علمی کی وجہ سے ہو رہا ہو تو اس سے گناہ نہیں کہہ سکتے۔ 43 نمبر آیات میں امور مقومہ ہے جو ثابت قدمی اور تکمیل ایمان کے لیے ضروری اعمال ہے۔ دلیل ہے کہ یہ اعمال بنی اسرائیل میں فرض تھے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، پابندی کرو نماز کی اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مع الراکعین، اس سے مراد یہ ہے کہ جماعت صحابہ کے ساتھ جڑ جاؤ تابعداری اور محبت کے ذریعے۔ ذکر تو رکوع کا ہے مگر اس سے مراد پوری نماز ہے، اور تخصیص رکوع اس لیے بھی ہے کہ بنی اسرائیل اس میں سستی کرتے رہے اور رکوع کو نکال دیا تھا انہوں لوگوں اپنی عبادت سے۔ آیت نمبر 44، اس آیت میں تاکید ہے بے عملی پر علم رکھنے کے باوجود۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم تلقین کرتے ہو لوگوں کو نیکی کی طرف اور اپنے آپ کو بلا چکے ہو، اور پڑھتے ہو تلاوت کرتے ہو تم لوگ کتاب، آیا پس تم عقل نہیں رکھتے۔ بالبر ہر نیکی کو یہ شامل ہے، اور اس کی تفسیر اس صورت کے 177 189 میں اور سورہ عمران 96 میں ذکر ہے۔ وتنسون سے مراد یہ ہے کہ جان بوجھ کر ترک کرنا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عالم جو اپنے علم پر چلتا نہیں، عمل نہیں کرتا تو وہ بے عقل ہے۔ 45 نمبر آیت میں ایک امر ذکر ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو اوامر اور نواہی ذکر ہوئے اس پر عمل کرنا، اس پر پابند ہونا اگرچہ مشکل ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے صبر اور صلات کے ذریعے ثابت قدم رہنا آسان ہے۔ استعانت صبر اور صلات سے مراد یہ ہے کہ ایمان اور اس کے اعمال پر ثابت قدمی حاصل ہوگی۔ دعا یہاں صبر اور صلات کے وسیلے سے مراد نہیں اگرچہ جائز ہے۔ صبر اپنے نفس کو مضبوط کرنا تکوینی مصائب پر اور تشریعی مصائب پر۔ صبر کی 3 اقسام ہے، صبر مصائب پر، صبر طاعات پر، اور حرام سے بچنے میں صبر۔ نفس منع کرنا ہے اپنے آپ کو خواہشات سے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور مدد حاصل کیجیے صبر سے اور نماز کے ذریعے، اور یقیناً یہ کام بہت مشکل ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر آسان ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، ہا ضمیر راجع ہے استعانت صبر کی طرف یا صلاح کی جانب۔ الخاشعین خشوع، عاجزی اور خوف دل کی کیفیات ہے جس کے آثار اعضاء پر ظاہر ہو، اور یہ نماز میں فرض ہے اگرچہ مختصر ساتھ کے لیے ہو۔ 46 نمبر آیت، یہ آیت دلیل ہے اس آیت پر کہ آخرت پر یقین کرنا سبب خشوع کا ہے، اور خشوع ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے تمام عبادات آسان ہو جاتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں، اور یقیناً یہ اسی کی جانب واپس لوٹنے والے ہیں۔ یظنون یہاں ظن سے مراد یقین ہے، ملاقو ربہم سے مراد اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے حساب اور جزا کے لیے، یا ظن سے مراد امید ہے، ملاق اللہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے۔ جنت میں اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ 47 نمبر آیت، بنی اسرائیل کی فضیلت کا سبب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توحید اور ایمان کے دولت سے نوازا تھا۔ اعبدوا ربکم کا مسئلہ وہ تسلیم کرنے والے تھے اور ان میں رسول آ رہے تھے۔ اس وقت دوسری کسی اور قوم میں یہ دو صفات نہیں تھے، تو یہ لوگ تمام عالم پر فضیلت رکھتے تھے، اور یہ صفات اب اس امت میں ہے تو بنی اسرائیل اس امت محمدیہ پر فضیلت نہیں رکھتے۔ اس آیت میں ترغیب ہے کہ اب بھی اعبدوا ربکم کا مسئلہ مان لیجئے تو اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں سے مزید نوازیں گے اور فضیلت بھی عطا فرمائیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور اے اولاد یعقوب یاد کیجئے شکر کے ذریعے میرے وہ نعمتیں جو انعام کیے ہیں تم لوگوں پر، اور یقیناً میں نے فضیلت دے رکھی ہے تم کو تمام عالم پر۔ 48 نمبر آیت، اس آیت میں آخرت کے عذاب سے تخویف دینا ہے کہ دنیا میں تو مجرم ان 4 طریقوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے، مگر ان 4 طریقوں سے آخرت میں نجات ناممکن ہے اس وقت تک جب توحید نہیں مانتے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور ڈرو اس دن کے عذاب سے جس میں بدلہ نہیں دے سکیں گے کوئی بے نفس بے جرم دوسرے نفس مجرم کے لیے کوئی شے، اور نہیں قبول ہوگا اس کے بارے میں کوئی سفارش، اور نہ اس سے لیا جائے گا کوئی مالی بدلہ، اور نہ اس کے ساتھ کوئی مدد ہوگی۔ لا تجزی دوسری کی جگہ کاپی ہو جانا یا عذاب کا دفع کرنا یا فائدہ دینا مراد ہے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ شفاعت مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی اذن سے شفاعت جائز ہے، مگر یہاں بحث کفار کے بارے میں ہے تو یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ولا یؤخذ جرمانہ ادا کرنا، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ ولا هم ینصرون، اس سے مراد طاقت کے ذریعے چھڑانا ہے۔ اس پر یہ باب اختتام تک پہنچ گیا۔ کریم اللہ اس کلام کی توفیل ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہ معاف فرما دیجیے، ہمارے جتنے بھی مریض ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما دیجیے، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں اپنے خزانہ غیب سے خلاصی نصیب فرما، تمام دنیا سے یہ سودی نظام کا خاتمہ فرما، جو پریشان حال لوگ ہیں انہیں اطمینان اور سکون عطا فرما، آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ جزاک اللہ۔